احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اس سے پیوستہ میں بھی ماہ سفر اور اس کے ساتھ کچھ ایسے جملے، کچھ ایسے کلمات جو ہماری زبانوں پر زد عام ہیں، مشہور ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ہم ان کلمات کو بول دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، سنی سنائی بات پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کسی کی سنی ویسے ہی ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ماہ سفر اور کیا اس میں نحوست ہے، اس کے حوالے سے آپ الحمدللہ سن چکے ہیں، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں خصوصی طور پر میں نے کچھ جملوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے عام معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کو سدھارنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے روز ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں، اور ایسے جملوں سے بچنا ہے جو جملے شریعت کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں، عقیدے کے منافی ہیں، توحید کے منافی ہیں۔ تو چند ایک چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ جملے ہیں جو ایمان میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جبکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ہی انتہائی اہم اور ضروری ہے اور شرط۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے وہ جنت میں جائے۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کا مطمع نظر ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جنت کو پا لیں۔ حصول جنت کے لیے یہ سب کام ہم کر رہے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے۔ تو جنت ملنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے وہ ایمان ہے، اور اگر جملے جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کے اندر کیا ہے، وہ جملے ہم بولیں گے، اور ان جملوں کے بولنے سے جب ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر ہمارا عمل کیسے درست ہو سکتا ہے، اور جب عمل درست نہیں ہوگا تو ہم جنت کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہونٹ کٹے کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جس بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے ہے۔ اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں۔ چند جملے جو انجانے پہ ہم بولتے ہیں، اللہ کا نبی وارث، تو اس کے بارے میں بھی الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وارث نہیں ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ ساری وراثت اسی کے لیے، للہ میراث السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، لہ مقالید السماوات والارض، لہ ملک السماوات والارض۔ سب کچھ اسی کا ہے، اس اللہ کا ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی ہمارے وارث نہیں، اللہ وارث ہے۔ ہمارے نفع کا، ہمارے نقصان کا اللہ وارث ہے۔ ہمارے شب اور اس کو جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ نفع اور نقصان اگر اس میں آتا ہے تو اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک جملہ اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ ہمارے عرف عام میں اکثر گاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، جانے یا علی۔ یہ بھی غلط ہے، ایمان کے منافی ہے، توحید کے منافی ہے، عقیدے کے منافی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے، صرف اللہ کا علم ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوائیں، یہ ایمان کے اندر بگاڑ ہے۔ یہ جملہ کہنا ہی بگاڑ ہے کہ جانے یا علی رضی اللہ عنہ کو تو کسی چیز کا علم ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔
جو علم اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے جو انہیں عطا کیا تھا، وہ جب تک حیات تھے اس کے مطابق وہ لوگوں کے فیصلے کرتے رہے، وہ قاضی بنے رہے، وہ مسائل بتلاتے تھے۔ یہ علم تو ہے، ہم سب اس کے متفق ہیں کہ علم کے سمندر تھے، لیکن یہ جو لفظ ہے جانے یا علی، یہ اس علم کے متضاد ہے۔ اس سے مراد ہم وہ علی رضی اللہ عنہ کا علم، ان کی معرفت، وہ علم کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ علی ہی جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، جبکہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 187 میں کہ آپ کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور میں کوئی غیب والی بات کو نہیں جانتا۔ اگر میں جانتا ہوتا تو پھر بہت ساری میں بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ احد کے میدان میں آپ علیہ السلام کو بذات خود پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن نے وار کر دیا، اور وہ خود جو تھی سر کے اوپر، وہ آپ علیہ السلام کے سر کے اندر دھنس گئی تھی، اور آپ ایک گڑھے کے اندر محصور ہو گئے۔ ہوا بھی اڑ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ دشمنوں نے کہا کہ اب خاتمہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو جانتے ہوتے تو آپ پہلے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں، اور ایمان یہ عمل کی، کسی بھی قسم کے عمل کی قبولیت کی انتہائی اہم شرط ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ میری اس بزرگ کے آگے اور بزرگ کی اللہ کے آگے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بھائی، اللہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کو بلیک میل کرنا ہے، وہ اللہ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میری اس کے آگے اور اس کی اللہ کے آگے، یہ تو بلیک میلنگ ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ صرف اسی کی سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ صرف اس کی سنتا ہے، میری سنتا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ سفارشی ہے؟ کبھی ہم اس بات پر پہنچیں کہ نہیں پہنچیں؟ اللہ رشوت لے رہا ہے؟ گہرائی تک جائیں، ذرا سوچیں کہ یہ جو جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ افسر جو ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں سنتا، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے۔ بھائی وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ تو راشی ہے، وہ رشوت خور ہے، ورنہ وہ تو جو افسر ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں کا نوکر ہوتا ہے جو افسر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ جس طرح اس کا گریڈ بڑھتا جاتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 18ویں گریڈ پہ پہنچ گئے، یہ بڑا لوگوں کا نوکر ہے۔ پر ہم یہ مثال اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ دیکھیں افسر سے ملنے کے لیے پی اے کو ملنا پڑتا ہے، پی اے کو ملیں گے تو افسر ملے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے اس بات کا، اللہ نے کوئی پی اے نہیں مقرر کیا ہوا کہ میرا پی اے، یہ میرا پی اے، مجھے ملنا ہے تو یہ کام کریں، یہ اس سے ملیں، یہ نہیں۔ اگر مجھے ملنا ہے تو اللہ کو ملنے کا کوئی وہ کرایہ نہیں لگتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ سجدہ کر، جبین نیاز کو جھکا، اپنے دل میں خیال لے کر آ جا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے رازق ہیں، مشکل کشا، حاجت روا ہیں، روزی رساں ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَأَنَا أَعْلَمُ، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں خیال کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پہلے میں اس سے ملوں گا پھر اللہ سے ملوں گا، یہ بات کرنا، تیرے تو دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا مالک اس کو بھی جانتا ہے، پھر تو کس طرح سے کہہ سکتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو آسمان دنیا کے اوپر آ کر کہتا ہے ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا وهو یقول، وہ آ کر تجھے بلا رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، خالد آ جا، فلاں تو بھی آ جا، میرا نام لے کر اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آ جا۔ میں مرا پڑا ہوں، میں سویا پڑا ہوں، میں اٹھتا ہی نہیں، میں جاگتا ہی نہیں، میں وضو کرتا ہی نہیں، 2 رکعت پڑھتا ہی نہیں، زمین نیاز کو جھکاتا نہیں، میں مانگتا ہی نہیں، اور اعتراض بھی ہے کہ میری اوندے اگے اوندی اللہ دیکھو۔ اللہ کہہ رہا آ جا، آسمان دنیا پر آ چکا ہوں، آ جا مانگ لے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری اوندے اگے اوندی اوندے اگے، یہ عقیدہ بھی غلط۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں۔ یہ آپ انگلش ہی پڑھے سن صرف، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اسے انڈائریکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، مظلوم ہے، کسی پیر کی چیپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی دربار مزار عالیہ کے اوپر جا کر دیگ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیرے پیسے ہی نہیں لگوا رہا، وہ کہتا ہے دل میں خیال لے کر آ، میں تیری مراد کو پوری کروں۔ بھائی سمپل سادہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ کسی مسلک کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، سمپل سادہ بات ہے جو ہر بندے کے ذہن میں اتر جائے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہے، ہم وہ استعمال ہی نہیں کرتے، وہ ہم نے سیف الماری کے اندر سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ کامن سینس، وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرنا۔ دنیا کے حساب و کتاب ہو، دنیا کے جناب میتھمیٹکس ہو، الجبرے ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایو ہو، اس کو سمجھنے کے لیے تو عقل ہے، لیکن اللہ کی جو سمپل اور سادہ بات ہے اسے سمجھنے کے لیے عقل نہیں۔ وہ امام صاحب جس طرح سے کہیں گے ویسے کر لیں گے، مولوی صاحب نے جتنا آخر ہمیں کر لیں، یہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال کر۔ اللہ تیرا خرچہ بھی نہیں کروانا چاہتا، وہ تجھے نہیں کہتا کہ کسی دربار پہ جا کر دیکھ دے جو ہے وہ دال کی چڑھائے گا، گوشت کی چڑھائے گا، کالا ککڑ کالا بکرا دے گا تب تیری سنوں گا، نہیں، وہ یہ کہتا ہی نہیں۔ اللہ کی یہ بات ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے بلا، میں تیری بات کو سنتا ہوں اور میں تجھے جواب بھی دیتا ہوں، تجھے میں یاد بھی کرتا ہوں۔ اگر تو اپنے ماحول اور معاشرے میں مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بیٹھ کے تو لوگوں میں اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کہتے ہیں ذکرت فیہم ما لا علم، میں تو فرشتوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ صرف نماز کے لیے جب تو کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، حمدنی عبدی، اثنى علی عبدی، مجدنی عبدی۔ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، میری صلاح کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنے بندے کے لیے میری عبدی باسال، میں اپنے بندے کے لیے ہوں۔
اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس چیز کا اس نے سوال کیا۔ آ جا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت، پیارا، سمپل، سادہ دین ہے یار، کہ وہ ہمارے پیسے نہیں لگوا رہا، اللہ ہمیں کسی اور جگہ میں نہیں بلا رہا، اور پھر محبوب ترین نماز جو کہ رات کی نماز ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ چارپائی سے اٹھ، واش روم میں جا، وضو کر، مصلی بچھا، اپنے گھر کے کمرے میں اور اندھیرے میں اگر تو اپنے رب کو یا روشنی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ذکرت فی ملائی، میں تو فرشتوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں، مجھے دینا آتا ہے لیکن تجھے مانگنا نہیں آتا، یہ اللہ کی پکار ہے، دینا آتا ہے تجھے مانگنا نہیں آتا، اور رو کے دکھا لے، آنسو کو بہا لے، تیرا آنسو نکل کے تیرے رخسار پر خشک ہو جائے، اگر اتنا بھی نہیں نا، کوئی بچے کی طرح منہ ہی بنا لے، میں تو راضی ہو جاؤں گا۔ اب آپ اپنے ایمان کو مت بگاڑی، اگر ایمان بگڑا تو سمجھ رہے کہ عمل آپ نے اس تھیلے کے اندر ڈالے ہیں جس تھیلے کے نیچے سوراخ ہے، اور قیامت کے دن آپ تھیلے کو جب اٹھانے کی کوشش کریں گے اور چیک کرنے کی کوشش کریں گے، میں دیکھوں اس میں کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا عمل اس تھیلے میں نظر نہیں آئے گا، وہ تو نیچے سے نکل جائے گا۔ اس لیے ایمان کے مقابلے میں شرک ہے، اور مشرک کا کسی بھی قسم کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ بڑے حاجیوں کو پانی پلاتا، بڑے جو مرضی کام کرتا بھی، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ میری اس کے آگے اور اس کی اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، یہ ہے پورا وہ جملہ، میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، لوگوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اور تمہارے رب سے تمہیں دور کر دیا۔ رب تو بڑی پیاری ذات ہے یار، کو محبت ڈالے تو صحیح اس رب کے ساتھ، کو پیار ڈالے تو صحیح، پیار کی پینگے ڈالے تو صحیح، اس کو پہچانے تو صحیح، تو اللہ کا ہو کر تو دیکھ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہوتا ہے، تو ہو کر تو دیکھ، تو ہوتا ہی نہیں، تو جاتا ہے دربار پہ، تو جاتا ہے بیر کے گرنے کا انتظار کرتا ہے کہ بیر ڈگے گا تو منڈا آئے گا، پتا ڈگے گا تو کڑی ہوئے گی، تو اس انتظار میں، لیکن مالک یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا، اس کی مشیت میں جو وہ چاہے گا اسی کو پیدا کرے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ دینے پر آئے تو لڑکیوں کی لائن لگا دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ دینے پر آئے وہ لڑکوں کی لائن لگا دے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ دینے پر آئے لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے، اور اگر وہ نہ دینے پر آئے تو اسے کس نے پوچھنا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، پھر تو بھلے مسجد میں اپنے سر کو جھکاتا رہے، جبین نیاز کو زمین کے ساتھ ٹکاتا رہے، دربار پہ جا، مزار پہ جا، دربار عالیہ پہ جا، یا کہیں بھی جا، اگر اس کی مشیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یہ اسی کی مشیت نہیں، عورتوں کو بانجھ کر دے، مردوں کو بانجھ کر دے، وہ دونوں کو بانجھ کر سکتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، یہ غلط۔ اللہ تو ایک چونٹی کی بھی سنتا ہے، اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات۔ کیا خیال ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟
سب سے اشرف انسان، اس کی کیوں نہیں سنے گا اگر وہ ایک چیونٹی کی سنتا ہے؟ سورہ نمل میں اللہ نے واقعہ پورا بیان کیا نا چیونٹیوں کا۔ وہ رب وہ ذات ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اور انسان اتنا بدبخت ہے اشرف ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہے کہ میری سنتا نہیں۔ کیوں تو بدبخت بنتا ہے؟ نیک بخت کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کا بندہ کیوں نہیں بنتا؟ اللہ پر یقین کامل کیوں نہیں کرتا کہ میرا مالک ہے جی جیسے فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے؟ ہاں دنیا میں اصل میں اس کو عادت ہے شکست نہ کھانے کی، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی میرا مقابلہ ہے کمڑا جا۔ تیرا کیا مقابلہ ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ ذات اعلیٰ، وہ تیرا خالق، وہ تیرا مالک، وہ تیرا رازق، تیرا مشکل کشا، حاجت روا، اگر وہ باندھنے پر آئے بغیر رسی کے باندھ دیتا ہے۔ کر لو بات، بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جلال والے 2-4 کوٹھیاں ہاتھ میں آ جائے نا، وہ بندے دی پھوک ہی جناب ایویں آسمان میں لگی ہوتی، لیکن رب اس پھوک کو نکالنے پر آئے اللہ کی قسم بغیر رسی کے باندھ دیتا۔ میں نے تو دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہر بندہ تجربہ کار ہے، کوئی کان سے نہیں کھاتا منہ سے سارے کھاتے ہیں۔ جس کو فالج کا اٹیک ہو جائے نا اسے کسی رسی سے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی زنجیر نہیں ڈالنی پڑتی، کوئی پولیس کو شرطے نہیں بلانے پڑتے، وہ جب باندھنے پر آتا ہے بغیر رسی کے باندھ دیتا ہے۔ ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، پورا جسم ہے، لیکن حرکت کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ انسان تھوڑی سی کوئی چیز بنا لینا، وہ اتراتا نہیں پھرتا کہ میں نے یہ کام کی، میں نے یہ کام کی۔ اگر اللہ رب العالمین صرف ایک زبان کا ذائقہ سلب کر لے، کسی سے لے لے، وہ مرغا کھائے، وہ چرگا کھائے، وہ بکرا کھائے، وہ چھترا کھائے، وہ دمبا کھائے، وہ بیل کھائے، وہ اونٹ کھائے، وہ جناب بھیڑ کھائے، وہ بھینس کھائے، کوئی بھی چیز کھائے، اسے یوں پتہ چلے گا جب میں مٹی کھاتی جاؤں۔ صرف ٹیسٹ، زبان کا ٹیسٹ، اللہ اس کو لے لے، کیا کرے گا تو اپنی اکڑ کو؟ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، رب پھونک نکالنے پر آیا تو لگ پتہ جائے گا۔ عقائد کو درست کرے میرے بھائی، اللہ سب کا مالک ہے، آپ کسی چیز کے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ہماری ملکیت اگر ہے بھی صحیح عارضی ہے، اور اللہ کی ملکیت مستقل ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی کہے گا لمن الملک اليوم این الجبارون و این القہارون، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ قہار؟ بتاؤ آج کے دن بادشاہت ہے تو کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، پھر وہاں تو صرف ایک بات ہوگی نا، للہ الواحد القہار۔ پھر دیکھیں گے وہاں پر کہ مربوں کا مالک کیا کرتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ بلڈنگوں کا مالک کیا کرتا ہے، پھر دیکھیں گے اربوں اور خربوں کا آج دنیا میں مالک بن کے وہ کیا کرتا ہے۔ تھوڑی سی اوقات اللہ یوں تھوڑی سی بڑھا دے تو اپنی اوقات سے ہی وہ باہر ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پتہ چلے گا للہ الواحد القہار۔ جب یہ ندا آئے گی صرف اللہ کی بادشاہت ہے، کسی اور کی نہیں، پھر مربوں کے مالک، ایکڑوں کے مالک، زمینوں کے مالک، بلڈنگوں کے مالک، مال اور دولت کے مالک، روپیہ پیسہ اور ڈالر اور دینار کے مالک، سارے کے سارے وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ اس دن سے ڈر کہ کہیں یہ نہ ندا آ جائے کہ اے مجرموں آج کے دن لیفٹ ہینڈ پہ کھڑے ہونا۔ اور یہی بات سمجھنی ہے، یہ میں نے اس لیے بات ایڈ کی، ایک طرف انسان کا تکبر کتنا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ایک طرف صرف بیٹا اس کو نہیں ملا اور وہ دربار پہ گیا کھڑا ہے۔ کہاں گیا تیرا ایٹیٹیوڈ؟ کہاں گئی تیری ایگو؟ کہاں گئی تیری پرسنالٹی؟ کہاں گیا تیرا 3 پیس بوٹ اور سوٹ
تیرے کپڑے اور تیرا لباس، تیری شاہانہ گاڑیاں کہاں گئی؟ ایک طرف تیرا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک طرف تیرا تکبر ہے، اور صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو دربار پہ کیا کھڑا ہے؟ کیا جی میری سوڑدا نہیں، انہی موڑدا نہیں، مینو دیندہ نہیں، اینو کدی خالی نہیں چھوڑیا۔ یہ تو بات غلط ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے 99 بندے قتل کیے۔ ان رجلا من بنی اسرائیل قتل 99 رجالا، 99 آدمی قتل کیے۔ 99 بندے قتل کرنے کے بعد ایک مولوی سے پوچھا حل من توبہ، کوئی بخشش کا راستہ، کوئی توبہ کا راستہ کوئی ہے، کوئی معافی مل جائے؟ اس نے کہا نہیں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس نے مولوی کو بھی کھڑکایا، چل بھائی تو بھی جاؤ اسے راستے۔ لیکن پھر شرمندگی ہوئی، جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ایک عالم دین سے پوچھا حل من توبہ، کوئی راستہ ہے؟ کہا کہ ہاں اس وسیع کو چھوڑو، اس وسیع میں چلا جا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا، شرمندگی کو آ چکی۔ اگر بتلانا میں یہ چاہتا ہوں، اتنا بڑا گناہ گار انسان کہ جس نے 99 آدمی اور ایک مولوی کا بھی قتل کیا ہو، پشیمانی لے کر آیا میرا مالک، اگر اس کی آواز کو، اس کے دل کی آواز کو، اس کی دل کی شرمندگی کو کہ میں اپنے مالک کو منہ کیا دکھاؤں گا، اگر اس کو میرے رب نے نہیں موڑا اور فرشتے کو کہا کیسو بین الارضین، دونوں زمینوں کا قیاس کرو، پیمائش کرو، اور جنت والوں نے اٹھایا لے گئے۔ واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا سا بالکل شارٹ سنا، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ فرشتوں نے اٹھایا، جنت والے فرشتے لے گئے۔ اگر میرا مالک اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہوئے اسے معاف کر سکتا ہے، یار تیری کیڑی ایسی غلطی جڑی وہ کہے گا تیری نہیں میں سننی، تیرے پیر دی کلی سننی، دسو نا، تیری نہیں سننی، تیرے پیر دی سنا گا۔ پیر نو کی لگیا ہے؟ کچھ سنگ لگے نہیں، کچھ چیزیں اس کے ساتھ ایکسٹرا لگی ہوئی ہیں، وہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے ملتان میں ایک بندے نے کہا کہ ہمارے نا پیر صاحب آئے ہیں تو چلے ملاقات کرتے۔ میں آگے گیا نا جی، وہ تو سوٹا شاہ جناب، وہ سوٹے لگا رہا تھا پیر صاحب۔ میں نے کہا جی سی اندے ہاتھ بیعت ہوئے، میں کہا رب دا واسطہ یہ اج ہی مڑیا ہو، یہ اج ہی مڑیا ہو میرے بھرا، اج ہی مڑیا ہو۔ قیامت اڑ دن یہ جڑے سوٹے اتنے لا رہے نا، اتنے لا رہے انہوں کا سوٹا اتوں لگیا نا، لگ پتا جائے گا کہ بھی وہ کن کا سوٹا ہے، وہ سوٹا بھی ہوگا اور ساتھ سوٹے کے ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ لوگوں نے اپنے پیر بنا رکھے۔ ہمارے پاس باتیں ہیں بالکل سیدھی کھری میرے بھائی، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا کوئی بندہ اس حالت میں نہ دنیا سے چلا جائے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو۔ یہ پیر فقیر وزیر بشیر سارے کے سارے یہ جہنم کے راستے کی طرف آپ کو جناب دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لو۔ لوگوں نے اپنے اپنے جناب وہ پیر بنائے ہوئے ہیں، بیعت کرنا وہ کہتے ہیں ضروری، اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت ہیں۔ بعض دفعہ مجھے بھی کئی بندوں نے پوچھا ہے، یہ جو میرا لباس ہے نا، یہ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب اس طرح کے سوٹ میں پہن کے جاتا ہوں تو اسی کہتے ہاتھ پہ بیعت ہوئی جائے۔ میں کہتا ہوں میرا بھی پیر ہے، میں بھی بیعت ہوا ہوں۔ کیا خیال ہے ہم بیعت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم سارے بیعت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم بیعت ہوئے ہیں۔ کس کے ہاتھ پر؟ پیران پیر کائنات جو ہے کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہم نے ویسے ہی کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دنیا کے پیر ہوں، دنیا کے فقیر ہوں، ملنگ ہوں، وہ کپی باز ہوں، وہ بھنگ باز ہوں، سب کے اندر ایک خامی تو ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ خطاؤں سے معصوم نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے پیر ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا۔ بڑے سے بڑے امام کو لے لیں، کوئی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہو جائے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ بزرگ مانتے ہم مانتے، ان کی مسجد بھی ان کے اپنے نام سے مسجد ابی حنیفہ رحمہ اللہ مانتے۔ کوئی کہتا ہے امام شافعی کے ہاتھ پر بیعت، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں حملی ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں تو میں انہیں بھی یہ کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر تیری بیعت کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے تو پھر یاد رکھ وہاں سے غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو ناطق بھائی اللہ وہی بھیجتا ہے، نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ پیغمبر ہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ان کے ذریعے سے کہ یہ پیغام دو، یہ پیغام دو، یہ پیغام دو، میرے بندوں کو یہ پیغام دو، اللہ کے نبی نے وہ پیغام دیا اور غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو پھر کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے نا میرے بھائیوں۔ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہمارے ہاں معروف ہے، یہ کوئی بیعت شیعت نہیں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت اور اس کے ہاتھ پہ بیعت، وہ ہمارے پیر اور ہمارے پیر، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ بیعت ہے تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور وہ بیعت کس طرح سے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھا، گواہی دے رہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبی علیہ السلام تیرے بندے بھی ہیں، تیرے رسول بھی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہیں گے ہم ایسے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ